بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔ میری خواہش ہے کہ آپ میری بات سنیں، کیونکہ میں آپ سے مخاطب ہوں گی، پارلیمنٹ سے مخاطب ہوں گی، میں اپنے پاکستانی عوام سے مخاطب ہوں گی، میں ان کی طرح کسی خلائی مخلوق اور گول گول لوگوں سے جو ہے میں مخاطب نہیں ہوں گی۔ میں اپنی بجٹ سپیچ سے پہلے چیئرمین صاحب ایک قومی ایشو کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں، اور وہ بڑا جی آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ آنریبل ممبران سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں۔ جی مرتضی عباسی صاحب پلیز آپ جی اب پلیز میں چیئرمین صاحب آپ کی توجہ ایک اہم قومی ایشو کی طرف دلانا چاہتی ہوں۔ ابھی انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ میں نے اپنی جس سیاسی دانست میں نے جس پاکستان کو دیکھا ہے، اس پاکستان میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ either with us or against us، اور میں نے اس پاکستان کو بھی دیکھا ہے جس میں پرائی جنگ میں 83,000 پاکستانی شہید ہوئے۔ یہاں پہ ہمیں خون گنوایا جاتا ہے کہ کسی کا نانا شہید ہوا، کسی کا دادا شہید ہوا، کسی کی ماں شہید ہوئی۔ میرا جوان بھائی 21 سال کا جاوید عالم وزیر شہید ہوا اس پرائی جنگ کے اندر۔ خون آپ کا سرخ ہے تو خون ہماری رگوں میں بھی خون سرخ ہے۔ آپ کسی کو اپنی قربانیاں مت گنوائیں، پاکستان کے لیے سب نے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ اور میرے بوڑھے ریٹائرڈ آفیسر باپ کے لیے اپنے جوان بیٹے کی جلی ہوئی بم بلاسٹ میں جلی ہوئی لاش اٹھا کے 14 گھنٹے وزیرستان جا کے دفنانا کوئی مذاق اور کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اور وہاں پہ 128 ارب سے زیادہ پاکستانیوں کا جی ڈی پی کا لاس ہوا۔ میں نے اس پاکستان کو بھی دیکھا ہے جہاں ان کا ایکس وزیر اعظم ایمبیسڈر، امریکن ایمبیسڈر کے آگے ہاتھ باندھ کے لائن میں کھڑا ہوتا تھا کہ شاید کوئی ملاقات کا شرف جو ہے وہ ہمیں بخش دیا جائے۔ اور میں نے اس وزیر اعظم کو بھی اس پاکستان میں دیکھا ہے، میں نے اس وزیر اعظم کو بھی جناب چیئرمین اس ملک کے اندر دیکھا ہے جو کہتا تھا کہ تم میرے پاکستانیوں کو مارتے جاؤ، تم میرے پاکستان پہ ڈرون حملے کیے جاؤ، میں صرف خالی لفظی جو ہے میں اس کے خلاف بولوں گا، صرف لفظی ذریعے بولوں گا۔ اور میں نے آج کا پاکستان بھی دیکھا ہے۔ جناب چیئرمین، مجھے فخر ہے کہ میں اس پرائم منسٹر عمران خان کی جماعت کا حصہ ہوں جس نے 9 سال پہلے وانا میں کھڑے ہو کے ڈرون اٹیکس کے خلاف جو ریلی نکالی، وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں بنوں گا، ہم کرائے کے قاتل نہیں بنیں گے۔ مجھے اس کا بھی فخر ہے اپنے پرائم منسٹر عمران خان کا کہ جب انہوں نے پلوامہ اٹیک کے بعد کہا تھا ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ اگر تم خدا نخواستہ پاکستان کی سرزمین پہ حملہ کرو گے تو میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں سوائے لا الہ الا اللہ کے۔ مجھے اس بات کے اوپر بھی ضرور فخر ہونا چاہیے کہ جب سی آئی اے کا ڈائریکٹر آتا ہے اور پرائم منسٹر سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، جدھر ان کا وزیر اعظم ہاتھ باندھ کے امریکن ایمبیسڈر کے آگے کھڑا ہوتا تھا ملاقات کے لیے، وہاں میرا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں اپنے ہم منصب سے بات کروں گا اور تم اپنے ہم منصب سے بات کرو۔ مجھے ضرور فخر ہے کہ جب فورن ایجنسی کا اینکر ان سے سوال کرتا ہے کہ کیا تم اپنی سرزمین کو افغانستان کے خلاف استعمال کرنے دو گے، کیا تم اپنے اڈے سی آئی اے کو دو گے افغانستان کے خلاف، تو میرا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ناٹ۔ یہ ہے وہ پاکستان چیئرمین صاحب، یہ ہے وہ پاکستان جس کا وعدہ اور جس کا خواب ہم نے 26 سال پہلے اپنے پاکستانیوں کو دکھایا تھا کہ اب ہم سر اٹھا کے چلیں گے، سر جھکا کے نہیں چلیں گے، اور اب سر اٹھا کے چلنے کا ٹائم ہو گیا کیونکہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت اور لیڈرشپ ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ جس سے بھی اپنے حلقے میں ملو وہ کہتا ہے خدا کی قسم پہلی دفعہ اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہو رہا ہے، گرین پاسپورٹ کی پہلی دفعہ عزت ہوئی ہے۔ اسپیکر صاحب، جب میں نے سوچا کہ میں بجٹ کے بارے میں بات کروں تو یہ بجٹ کی پوری کتاب جو ہے وہ میں نے چھان ماری، آپ بھی ویسے کبھی پڑھ لیا کریں چیخنے چلانے سے پہلے، تو میں نے سوچا چیئرمین صاحب کہ میں
ان 1 کروڑ غریب نادار بیوہ خواتین کے بارے میں ضرور بات کروں جن کو اس بجٹ کے اندر احساس پروگرام میں مدینہ کی ریاست پہ چلتے ہوئے 260 ارب دیے گئے ہیں. اور میں سوچتی ہوں کہ جب ان بیوہ غریب نادار خواتین کی زندگی میں 260 بلین کا اضافہ ہوگا تو ان کی زندگی کتنی بہتر ہوگی. پھر میں نے سوچا کہ مجھے چیئرمین صاحب 900 بلین کی پی ایس ڈی پی کے بارے میں ضرور بات کرنی چاہیے. ہائیسٹ پی ایس ڈی پی ہے کسی بجٹ میں, کہ جب شہروں میں پروونسز کے اندر جب کسی شہر میں گلیاں بنیں گی, روڈز بنیں گے, جب ڈیولپمنٹ ہوگی تو کتنی ریجنل ڈسپیرٹی اس سے ختم ہوگی. ضرور ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اور اپنے کسان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا بجٹ ہے جس میں کسی کسان کو اتنی اہمیت دی گئی ہے. اور ہمارا کسان جو زندگی میں پہلی دفعہ 1.5 لاکھ کا قرضہ بغیر کسی سود کے استعمال کر سکتا ہے, 2.5 لاکھ سے زیادہ کا قرضہ بغیر کسی سود کے استعمال کر سکتا ہے, اور 53 بلین کی 53 بلین کی پہلی جو ان کے لیے بجٹ رکھی گئی ہے, جس میں 12 ارب کی سبسڈی ان کے اوپر خرچ ہوگی اور باقی جو ارب ہے وہ ان کی زندگی کو بہتری کرنے کے لیے اور کسان کارڈ کے لیے استعمال ہوگی. تو جب ان کی زندگی میں 52 بلین کی پہلی دفعہ کوئی تبدیلی آئے گی تو میں سوچتی ہوں کہ جب کسان خوشحال ہوگا تو یقیناً انشاءاللہ پاکستان خوشحال ہوگا. ہمارا جو ایک سرکاری جو لوگ نوکری کرتے ہیں, سخت مشکلات کے باوجود چیئرمین صاحب ان کی تنخواہ میں 10% اضافہ ہوا ہے, لیکن خوشی مجھے ڈیلی ویجز کے اوپر ہے کہ اس کی تنخواہ میں 17,500 جو ہے اس کو 20,000 بڑھا دیا گیا ہے. یقیناً اس کی زندگی میں جو ہے اس سے بہتری آئے گی. اسپیکر صاحب 10 کروڑ پاکستانیوں کے بارے میں بھی ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے, کیونکہ اس دفعہ اس بجٹ کے اندر ان کو 10 ارب ڈالر کی رقم سے جو ہے وہ ویکسینیٹ کیا جائے گا. تو یقیناً جو پاکستان کی حکومت ان کو ویکسینیٹ جو ہے بغیر کسی پیسے کی کر رہی ہے تو یقیناً ان کی زندگی اور ہیلتھ جو ہے وہ ضرور بہتر ہوگی. اسپیکر صاحب, اگر میں اپنی سپیچ کے اندر موسمیاتی تبدیلی کا ذکر نہ کروں تو یقیناً یہ زیادتی ہوگی, اور یقیناً آپ کے ماحولیات کی فکر نہیں تھی, فضولیات کی فکر تھی. میں بڑے اچھی طریقے سے جانتی ہوں. آپ اپنی فضولیات پہ توجہ دیں, ہم اپنی ماحولیات پہ توجہ دیں گے. تو اسپیکر صاحب, ہماری جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان ان 10 ممالک میں سے شامل ہے جن کو موسمیاتی تبدیلی کو یا کلائمیٹک چینجز کی وجہ سے سب سے زیادہ تھریٹ ہے اور ولنریبل ہے کلائمیٹ انڈیکس کے اندر. اور ایک اندازے کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان جو ہے 3.8 بلین $US کا نقصان جو ہے وہ اٹھا چکا ہے, اور $2 بلین کا سالانہ موجودہ جو ہے وہ نقصان اٹھا رہا ہے. یہ ایک سروے کہتا ہے. اس میں 170 سے زیادہ پاکستان کے اندر ایکسٹریم ایسے ایونٹ ہوئے ہیں جس میں ایک طرف ہمارے گلیشیئر پگھل رہے ہیں, دوسری طرف ہمارے دریا سوکھ رہے ہیں, ایک طرف ہمارے ہاں خشک سالی اور قحط سالی ہے, لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو سیلاب نے جو ہے ہمارے ملک میں تباہ کاریاں مچائی ہوئی ہیں. تو اسپیکر صاحب, ایک طرف پاکستان تھریٹنڈ ہے سب سے زیادہ کلائمیٹ انڈیکس میں, ہماری جانیں بھی گئی لوگوں کی, ہمارے جو ہے وہ کھڑی فصلوں کو جو ہے وہ تباہی بھی ہو رہی ہے, ہیٹ ویوز بھی ہمارے ملک میں آ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود پچھلی حکومتوں نے بائی ڈیزائن ڈیفارسٹیشن کی, جنگلات کی زمینوں پہ قبضے کیے گئے اور ٹمبر مافیا کو اور سمگلر مافیا کو ان کی حکومتوں نے پروٹیکشن دی. یعنی ایک طرف تو پاکستان سب سے زیادہ کلائمیٹ انڈیکس میں سب سے زیادہ تھریٹن ہے, دوسری طرف ان کی توجہ ذرا فرمائیں, اور میں آپ کو ذرا فگر دیتی ہوں, اور یہ آن چیلنج ہے, یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان سب سے زیادہ جو ہے وہ نقصان اٹھا رہا ہے, بلوچستان میں 1200 فٹ سے نیچے پانی چلا گیا ہے. دوسری طرف ذرا آپ دیکھیں کہ ان کی ترجیحات دیکھیں کہ 2014-15 میں انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کو جو ٹوٹل بجٹ دیا وہ 2.5 کروڑ دیا, 2015-16 میں 3 کروڑ 97 لاکھ اور 2016 میں 2 کروڑ 70 لاکھ. اسی لیے تو میں آپ کو چیئرمین صاحب کہتی ہوں کہ جو سب سے زیادہ اہم منسٹری تھی جس کو ان کو سب سے زیادہ بجٹ دینا چاہیے تھا وہ 2 کروڑ 70 لاکھ پہ ختم ہوا,
اس لیے تو میں کہتی ہوں کہ ان کی جو ترجیحات تھی وہ ماحولیات نہیں فضولیات ہی تھیں. ہماری اب جو مجھے اس بجٹ میں پرائم منسٹر عمران خان کی پولیٹیکل ویژن کا اور ان کی پرسنل کمٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو بجٹ 2.70 کروڑ پہ ختم ہوا اس کو جناب چیئرمین صاحب اس ملک کے لیے 14.5 ارب کے اندر ہائیسٹ کے اوپر جو ہے وہ پہنچایا گیا. کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان ان کی طرح الیکشن کا نہیں سوچتے, وہ ان کی طرح ووٹ بینک کا بھی نہیں سوچتے, اور ان کی طرح خالی فیتے کاٹنے کا بھی نہیں سوچتے, وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک سیف پاکستان کو سوچتے ہیں. 2013 میں چیئرمین صاحب جب ہم نے منصوبہ شروع کیا 10 بلین ٹری سونامی کا, تو کچھ کم عقل ان کی طرح کے لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ شاید ہم وہ پورا نہیں کر سکیں گے, اور ہم نے اس کو بون چیلنج کو سرپیس کیا. دنیا میں ہائیسٹ فارسٹ کور ہم لوگوں نے ریٹریو کیا, اور یہ کسی بھی دنیا میں نہیں ہوتا کہ کوئی صبح اکیلے اس ٹارگٹ کو پورا کر دے. ہم نے اس ٹارگٹ کو ایک صبح نے پورا کر کے دیا. ابھی بھی جب ہم نے 10 ارب درخت لگانے کا منصوبہ شروع کیا تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ناکام ہو جائیں گے, لیکن ہم نے 1 ارب درخت لگا لیے ہیں 10 ارب کے اندر. 1.5 ارب جو ہے ہم انشاءاللہ مینگروز لگانے جا رہے ہیں مرین لائف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اور اسی طریقے سے ہم باقی ارب جو ہے وہ آپ کو پورا کر کے ہم اپنا ٹارگٹ پورا کر کے دیں گے. اور اس میں ہم 1 لاکھ سے زیادہ گرین جابز دے چکے ہیں, اور انشاءاللہ ہائیسٹ فارسٹ کور اس سے آئے گا. اور اس کی جو اکنالجمنٹ ہے وہ چیئرمین صاحب جو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی جو کانفرنس تھی یو این ایف کی طرف سے, یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے, یہ ہماری بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کی اس کمٹمنٹ کو, پاکستان ایز اے گرین ایمبیسیڈر, پاکستان کے وقار میں اضافہ بھی ہوا, اور ہمیں اجلاس کی میزبانی بھی دی گئی, اور پرائم منسٹر عمران خان کو صدارت کا بھی جو ہے وہ شرف حاصل ہوا. لیکن جناب چیئرمین صاحب, یہاں تک ابھی 14.5 ارب پہ ہمارا جو ہائیسٹ بجٹ گیا, یا ہم جو 10 بلین ٹری سونامی لگانے جا رہے ہیں, یا پھر ہم نے کلین گرین پاکستان شروع کیا, ای ویہیکل پالیسی شروع کی, ریچارج پاکستان شروع کیا, کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر شروع کیا, پلاسٹک بیگز بین شروع کیا, اس کے باوجود بھی 90 ارب آنے والے 10 ڈیموں کے لیے اس بجٹ کے اندر رکھے گئے ہیں. اور آپ چیئرمین صاحب اندازہ لگائے کہ جو لوگ میری طرح حلقوں سے الیکشن جیت کے آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر ہمارے حلقوں میں 90 ارب کے جو ہے وہ فنڈ لگا دیے جائیں تو ہم کتنی ڈیولپمنٹ کے ساتھ کتنی جو ہے وہ سیٹیں جو ہیں ہم الیکشن کے اندر جیت سکتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر عمران خان چونکہ آنے والی نسلوں کا سوچتے ہیں, وہ الیکشن کا نہیں سوچتے, ان کا ویژن ڈیفرنٹ ہے, وہ فوڈ سیکیورٹی کا سوچتے ہیں. انہوں نے سوچا کہ کتنے لاکھوں ایکڑ زمین سیراب ہوگی, کتنا ہمارا کسان خوشحال ہوگا, کتنی اس سے جو ہے فوڈ سیکیورٹی بہتر ہوگی. اور یقین کریں چیئرمین صاحب, یہ ڈیسیجن جو ہے یہ کوئی سیاستدان نہیں کر سکتا, یہ یقیناً جو ہے ایک بہادر لیڈر کر سکتا ہے, اور وہ پرائم منسٹر عمران خان ہے.